जनवरी 2018 تا حال بزرگان دین کے بیانوں سے چنے گئے بہترین اور موتی جواہرات سے جڑے گئے مواد. ہم جس جسم کو ختم ہونا ہے اس کا حال تو پوچھتے ہیں، جس دین کے ساتھ دنیا و آخرت کے کامیابیوں اور عزتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کا حال نہیں پوچھتے. ہماری صلاحیتیں وہاں لگ رہی ہے جہاں نہیں لگنی چاہیے تھی. جتنی بھی مشقتیں بڑھاؤ وہ مقدر نہیں بڑھا سکتی. جب محنت غلط ہوئی تو دنیا بھی غلط ہوئی، دین بھی غلط ہوئی. ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا کہ ہم زندہ ہو اور دین زندہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اس جذبہ میں لگنے کے بعد جو لذت ہوتی ہے وہ کہاں اس دنیا میں ملتی. توبہ نام ہے رجوع کرنے کا، یہ نہیں کہ لاکھ دفعہ استغفار کرے. ایمان ظاہر کے خلاف کا نام ہے، یعنی غیر کی نفی کا نام ایمان ہے. شیطان پہلے نیکی سے روکتا ہے، پھر نیکی کرے تو نیت کو بگاڑتا ہے. جب نیت بھی درست کی جائے تو عجب پیدا کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو تلاش کرو اور اللہ کو بتاؤ، اور اللہ سے امید بھی رکھے کہ ندامت عمل قبول، جو ندامت سے عمل ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور عمل کے بعد کا استغفار سے عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. جتنی مضبوط نیت ہوگی اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. ملفوظات: اول تو ہم سنتے ہی نہیں، سننے والے سمجھتے ہیں اور سمجھنے والے جمتے نہیں، اور جمنے والوں کی نیتوں میں فتور ہوتی ہے. اصل زندگی داخلی محنت سے بنتی ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان وغیرہ خارج سے ہے. ہماری محنت خارج پر ہیں. خارج کی زندگی بہت کمزور اور بے سہارا ہوتی ہے، ذرا سا اشارہ پر ختم ہوگی، اور باطن کی زندگی بہت دیرپا اور درست ہوگی. تو باطنی مایا کے بقدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے گا. ظاہر اور خارجی کو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فنا کرنا ہے، یہ معدوم ہونا طے کر رکھا ہے. قیامت میں اعمال نامہ اڑ کر بہت جلد ہاتھ میں پہنچ جائے گا. جس نے خارجی پر محنت کی، داخلی مایا پر محنت نہ اٹھائی، ان پر دوزخ کی زندگی ہے. جنہوں نے داخل پر محنت کی تو ان کے اندر تحمل، اخلاق، انصاف، نماز وغیرہ جیسے صفات آ جاتے ہیں. تو قیامت میں اللہ جل جلالہ ان سے کہیں گے جاؤ جہنم سے جس کو چاہو نکالو. اس طرح کو ہزار، کوئی 100، کوئی 1,00,000 مختلف طریقے پر جنت میں لے کر جائیں گے. جو داخل پر محنت کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم سے جس کو چاہو نکالو. اس طرح کوئی 1,000 کو نکالیں گے، کوئی 100، کوئی 1,00,000 مختلف طریقے پر جنت میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے. عبادت کے بغیر کوئی اخلاق کے دروازے نہیں کھلتے. سخاوت اندر سے باہر آتا ہے، کسی کے عیب چھپانا یہ اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے اندر نہیں آتے. محنت سے اندر کی مایا حاصل ہو تو ان کے وجود سے سیلاب رکیں گے، زلزلے ٹلیں گے، یہ خود بھی پھولیں گے اور ان کی وجہ سے دوسرے بھی پھولیں گے.
داخل کی محنت اصل ہے، دل کو خارجی مایا سے یکسو کر لو، اور اللہ جل جلالہ سے میرے کام بنانے والے ہیں۔ پھر اللہ اپنے نور کی صفات اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ جو خارجی کے لیے داخلی خراب کر بیٹھے گا تو اس کی دعا ایسا جیسا چوزے نے تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اندر کی مایا حقیقی مایا ہے، اندر کی طاقت سے اللہ کا دروازہ کھلے گا۔ بیان تقریریں جو دماغ میں لے کر بیان کرتے ہو، یہ بھی خارجی محنت ہے، داخلی نہیں۔ جب دل میں خشوع اور اخلاص آئے گا تو پھر یہ تقریر و تبلیغ اندر کی مایا شمار ہوگا۔ داخلی مایا کے لیے ملک مال کی ضرورت نہیں، بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لگ کر مایا کو ٹھیک کرو۔ تواضع، خدمت اور رونے کا اہتمام کرو۔ 24 گھنٹہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، ملک و مال سے نہیں ہوتا، اور غیر سے ہونا نہ کان سنے، نہ دل سوچے، نہ زبان بولے۔ اللہ کو سوچنے کا قرآن میں حکم ہے۔ کبھی شیطان دوران تعلیم بے سود کرتا ہے، بعد میں شیطان اور نفس تمہیں خارجی پر محنت کے لیے قسم قسم کے خیالات لائے گا۔ دل میں جب نور خدا داخل ہوگا تو تیرے ہر چیز ذکر کرے گا۔ دل میں نور مجاہدے پر اللہ داخل کرے گا۔ مجاہدہ کرو ورنہ شیطان پاخانہ میں لے جا کر بگاڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ ایک ایک سنت نبی کا ایک ایک طریقہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ آٹا گوندنا سنت، روٹی پکانا سنت، کپڑا دھونا سنت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندتا تھا اور میں روٹی پکاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کم چیز میں برکت ہوگی۔ بزرگ فہیم صاحب 23 جنوری 2018۔ بغیر تحقیق بات پھیلانا بیوقوفی ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ صحیح کو معلوم کرے۔ جیسے لوگوں مادی پر قوتیں لگاتے ہیں، جیسے لوگ مادی پر قوتیں لگاتے دیکھا، خود بھی لگ گیا۔ صحیح غلط کا اندازہ نہیں کیا۔ جیسے لوگ مادی پر قوتیں لگاتے دیکھا، خود بھی لگ گیا، صحیح غلط کا اندازہ نہیں کیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے کریدنے لگ گئے، بچپن سے ہی تحقیق اور ریسرچ پر لگ گئے۔ اس لیے تو اللہ پاک قرآن میں اندھا دھن بہرے ہو کر تقلید نہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں آیات ہے۔ جس طرح ہم ابراہیم السلام کی دین پر ہے، تو ابراہیم السلام کا دین طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم السلام بچپن سے کریدنے لگے۔ کبھی سورج کو کریدا، رد کیا، پھر چاند کو کریدا، پھر رد کیا، پھر کہا میں خالق کی طرف منہ موڑ لیا۔ جو بنا رہا ہے اور توڑ رہا ہے وہی اصل ہے۔ حقیقت پوشیدہ ہے، تمام کی سمجھ غلط ہے۔ پھر بے دڑک ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھایا اور ہر ایک سے ایسی بات کرتے جیسے بلی چوہے سے، کبھی بادشاہ سے، کبھی باپ سے، کبھی غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتوں کو کیوں پوج رہے ہو؟ وہ کہہ رہے باپ دادا پوج رہے تھے۔ تو رواج پر چلنے والا احمق بیوقوف ہوا کرتا ہے۔ نمرود بھی انہی میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تحقیق کی، اندازہ لگایا، پھر رواج ترک کی اور بے دڑک دائی بنا۔ صحیح کی تحقیق کر کے اس پر قدم اٹھایا اور فرشتوں کو بھی کہا کہ تم خدا کے ماسوا ہو۔ جب آگ میں
ڈالنے لگے تو فرشتے آئے تو ان کو بھی کہا کہ تم بھی اللہ سے ماسوا ہو، کیونکہ اس نے تحقیق کی تھی، اور بغیر تحقیق بیوقوفی اور نادانی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت کے ہر مسئلہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل جلالہ کسی شکل کے پابند نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے قادر ہے۔ شکل تو محتاج خدا ہے، اللہ شکلوں کے بغیر آگ میں پالے یا کوے میں یا کنویں میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دل کامیابی کے لیے دیا ہے، دل سب کو یکساں دیا ہے، اور ایمان کا محل دل ہے۔ فقیر کے دل درست ہے اور وزیر کے دل خراب ہے تو فقیر کامیاب، وزیر ناکام۔ ہر شخص کی کامیابی کا ذریعہ اس کا دل ہے۔ دل درست نہ ہو تو اللہ ناکام کر کے دکھائیں گے، اور وہ خارجی مایا پر اچھل رہا ہوگا۔ داخلی مایا کامیابی والی مایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بلبلہ سے زمین بنائی، بلبلہ سے انسان بنایا، اس پر اللہ کی قدرت استعمال ہوئی، سارے چیزیں بنی۔ بلبلہ جہاں پہلے بنا تھا وہاں آج بیت اللہ ہے، وہاں سے ساری یہ شکلیں بنی ہے۔ قبلہ رخ کرنا اللہ کی قدرت کی طرف رخ رکھنا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے تو بلبلہ کی طرح ساری کائنات کو توڑ دیں گے۔ چیزوں کو سب کچھ نہیں سمجھنا، چیزوں کو سب کچھ نہیں سمجھنا کہ اس سے حق کی لائنیں چلیں گی، کہ کوئی اعمال پر یقین کریں گے یا کوئی شکل اختیار کرتے ہو۔ یقین اور عمل سے تمہاری کامیابی کا واسطہ ہے۔ اللہ سے چمٹ جاؤ، مصائب و بلائیوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ ہر قسم کی ہلاکت آئے گی۔ یقین ناپاک تو عمل بھی ناپاک ہوگا۔ کلمہ طیبہ شکلوں کی تردید کرتا ہے۔ وزیر ملے تو کہو تیرے ہاتھ میں ہے، اور مسجد میں آ کر کہو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ ہو۔ ہر شکل کے پاس جا کر اس کی تردید کرو، ورنہ غیر سے ہونے کے یقین کا دل کتے کے دل سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ نہ کہنے پر وحی رک گئی تھی، وحی رک گئی تھی۔ جو چیز اللہ کی دین سے تجھے روکے وہ دنیا ہے، جو چیز اللہ کی دین سے روکے وہ دنیا ہے۔ تاریخ مایوسی سے تخلیق نہیں ہوتی، امید کی آسمان پر اڑنے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ دوست نہیں ساتھی تلاش کرو، جب کسی کنکر کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے تب اس میں جان آ جاتی ہے۔ منظر سے پہلے نظر کو تبدیل کرو، صرف ایک دیوانہ ہی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دل کو دماغ میں یا دماغ کو دل میں رکھو اور نئے خیالات کا مشاہدہ کرو۔ سفر کے ذریعے دعوت والی محنت زندہ ہوگی تو دین پیدا ہوگی اور انسان کی زندگی میں دین بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بازار سے کھینچ کر مسجدوں کو بھرنے کے لیے آئے تھے۔ چیزوں سے خوشحالی نہیں آئے گی، مزید مسائل بڑھیں گے، حل نہیں ہوگا۔ نئے چیزوں کے ساتھ نئے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ ملک و مال کے یقین والا راستہ غلط ہے۔ ملک و مال کا راستہ غضب الہی کا راستہ ہے۔ اس راستہ سے تو مسلمان ہر نماز کے ہر رکعت میں پناہ مانگتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود نصارہ نے یہی ملک و مال والا راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے آسمانی کتابوں کو ملک مال پر بھیجا، ملک و مال والی محنت سے فرعون ڈوبا۔ جبکہ یہود تورات پر عمل کر رہے تھے تو آسمانوں سے براہ راست رزق آیا تھا۔ جب مسلمانوں نے قرآن پر محنت کی تو فتوحات پر فتوحات تھے۔ اب ملک و مال پر
مسلمان آیا تو یہ ہلاک ہوگا۔ ایمان عمل کا راستہ ہے، آج باتوں کا رہ گیا، باہر سے ایمان عمل کا اور اندر سے ملک و مال کا، یہ تیسرا راستہ ہے۔ دو راستے تھے، صرف ایمان کا راستہ اور کفر کا راستہ، اب تیسرا یہ راستہ بھی آ گیا کہ باہر سے ایمان عمل کا راستہ، اندر سے بے معنی ملک و مال کا یقین۔ دعا کر اللہ سے کہ ملک پر محنت کر کے پلنے والوں سے ہمیں نکال، انبیاء والے راستے پر ہمیں ڈال، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کیا تو تم پر بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، جس طرح انبیاء کرام پر ظاہر ہوئی۔ نماز سے پڑھنے کو صرف زبان سے نہ کہو، عمل کر کے دکھاؤ۔ نماز کا شکل صورت درست کر لو۔ ملک و مال نے مسجدوں کا رخ بھی بدل دیا، صرف محراب اور منہ قبلہ کی طرف ہے، اور دل و روح مال و ملک کی طرف ہے۔ حالانکہ اندر سے موڑنا ہی روس اور امریکہ کی انانیت کا جواب ہے۔ جیسے روس والے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عقل مند شخص تھے، صرف عقل سے دنیا پر چھائے، ہم نے روس سے خدا کو نکال دیا ہے، جبکہ کائنات میں محنت، دعوت کی محنت ہم سے چھٹ گئی۔ اگر کلمہ نماز والا راستہ مل گیا تو کماؤ یا نہ کماؤ کامیاب ہو گیا۔ کلمہ کو بولو، سوچو، سنو، 24 گھنٹے مخاطب دل ہو، اور سونا دیکھ کر دل کہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک عمل پر کلمہ والا یقین سے قوت آئے گی، اور پورے یقین سے ایک مرتبہ کہنے سے ساری زمین آسمان تمہارے موافق اور ان کی کنجی تمہارے پاس ہوگی۔ فقط اللہ کا دھیان، سبحان اللہ سے پاکیوں کا دھیان، اور الحمدللہ سے محسن کا دھیان، اور خیال اللہ کو واضح کرنے کا جذبہ، حقیقتاً اجمالاً ذکر یہ ہے، حقیقتاً اور اجمالاً ذکر یہ ہے۔ دل کے اندر اللہ کے نور کی تجلیہ اٹھانے والی استعداد و صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے اندر غلط چیز کی نقش نہ ہو۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ سلام جنتیوں کا کلام ہے اور اللہ کا نام ہے، اس لیے سلام سے پہلے کوئی کلام نہیں۔ روزانہ آپ کی سلام کی تعداد بڑھتی ہی جائے، ہر ایک کو کہو السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے۔ اللہ کے سامنے اس کی مہربانیوں کو پیش کرنا اور بندوں کے سامنے اللہ کی مہربانیوں کی ذکر کرنا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، اللہ اپنی قدرت سے خالق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے میں کسی مخلوق سے کوئی مدد نہیں لی، اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے، اللہ کا خزانہ اللہ کا ارادہ ہے، جیسا چاہے ویسا کر دے، اللہ نے اپنے خزانے سے عطا کرنے کے لیے احکامات عطا کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سارے انسانوں کا کام اللہ بناتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ماں کے پیٹ میں کروڑواں حصہ صحیح بنایا، اور اس کروڑواں حصہ کے بھی کروڑواں حصہ صحیح بنایا، تب روح اندر داخل کر دی۔ اللہ کو لینے کے لیے غیروں کو خاک میں ملانا ہوگا۔ ہم غیر کو لینے کے لیے غیر کو خاک میں ملاتے ہیں، اللہ کو لینے کے لیے غیر کو کیوں نہیں ملاتے؟ اللہ کو لینے کی محنت پر اللہ 7 پشتوں تک کو جنت میں لے جائے گا، اور اس کے ساتھ
حسن سلوک کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ جل جلالہ جنت میں ڈال کر نیکیاں واپس کر دیں گے کہ ان نیکیوں سے جا کر جہنم میں جن کو نکالنا ہے، جس کو چاہو نکالنا ہے، ان کو نکالو، ولدینا مزید فرمائے گا۔ جب تو کنواری حور سے صحبت کرے گا پھر کنواری ہو جائے گی، پس تمہارا عمل ایک مرتبہ قبول ہو جائے تو تم اور تمہارے رشتہ دار دوست کو ملتا ہی رہے گا۔ اعمال پر دنیا آخرت کی پرورش ہوگی اور ہمیشہ ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اللہ کرتے ہیں، یہ دیر سے سمجھتے اور اللہ کرتے ہیں یہ پہلے سمجھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ دکان سے نوکری سے اللہ کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر پلنے کی یقین دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ نماز کے بعد دعا سے بارش ہوئی، انگلیوں کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اعمال نہیں ہے، تب حالات بگڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو لوگ جلدی مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو دیر سے مانتے۔ اصلی صورت اللہ سے ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، نوکری تجارت نہیں ہے۔ اصلی صورت نماز وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال ہے۔ ہمارا قیام قرات رکوع درست ہو تو خدا کی قسم ساری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ اعمال محمدی شعبوں میں دکھاؤ، ان کے زندہ ہونے سے کام بنے گا۔ تبلیغ دل دماغ موڑنے کا محنت ہے کہ پلنے کا رخ اعمال کی طرف ہو جائے۔ روزانہ تنہائی میں سوچنا کہ اللہ ہی کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے ایمان نماز کی سب سے پہلے محنت کی۔ ہمیں نماز سے پرورش کا یقین آ جائے۔ جو خود کو بڑا سمجھے گا وہ جلد غصہ ہوگا۔ مسکینوں کے قریب رہو۔ ہر وقت جس چیز کے لیے تو دعا کرتا ہے یہی تیرا مقصد ہے، یہی تیرا مقصد ہے۔ دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہدایت کا نور بھر دے وہ غلط کام نہیں کرتا۔ لوگوں کے پاس چل چل کے جانا اور ان سے اس کا اجرت نہیں مانگنا، اللہ سے اس کا اجر مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے گھر گھر اتنا چل چل کر گئے کہ مکہ والے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مایوس نہیں ہو سکتے کیا؟ کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی کذاب کہتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برداشت کیا۔ سب سے زیادہ مصیبتوں میں نبی ہوتے تھے کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نبیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اور نبی صبر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تجارت والے منڈیوں میں دعوت دینے جاتے، سورج سر پر آ گیا، کوئی مٹی پھینکتا، کوئی کیا بکتا بکتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہاتھ تو لایا کرتی، اور ابی لہب لوگوں سے کہتا یہ پاگل ہو گیا ہے، اگر مجموعہ جمع کیا ہوتا تو وہ منتشر ہوتا۔ نبیوں کو دو طرف سے دباؤ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کی طرف سے بلغ کے آیات نازل ہوتے، اگر تم نے نہیں پہنچائی تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تم پختگی سے اس بات کو کہتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ ہود نے مجھے بڑا کیا کہ تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو استقامت سے پورا کرو۔ دوسری طرف اقوام کا دباؤ کہ جا جا ہم نہیں سنتے تیرے بات۔ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے ہر خیمے میں جاتے تھے، ہر خیمے میں جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کر شہر ابوا کے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع گئے۔ ایک سفر سے واپسی پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور روئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی،
کیوں روتی اے میری پیاری بیٹی؟ تو بولی قد شہب لونک وغلو لقد ثیابک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ تاغیر ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل چل کر کپڑے بسیدہ اور پرانے ہو گئے، اس پر روتی ہوں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ رونا جہاں تک رات اور دن تم نہ رونا جہاں تک رات اور دن پہنچتی ہے، وہاں تک تیرے باپ کی دن پہنچ جائے گی، تم نہ رونا۔ جو بھی چیز نکل کر حرکت میں ہوگا وہ پھیلے گا۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں دین کی نظام نے زندہ ہونا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے مایوس نہ ہونا ہے۔ ہمدان قبیلہ تبلیغ کے لیے کشمیر آئے، جن کی وجہ سے کشمیر گلگت میں اسلام پھیلا، اور خالد بن ولید 6 ماہ کے لیے قبیلہ ہمدان کے لیے تشکیل ہوئے تھے، اور قبیلہ ہمدان پورا مسلمان ہوا، اور قبیلہ ہمدان کی جماعت تبلیغ کے سلسلے کشمیر آ کر یہاں اسلام پھیلایا، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں بھی اسلام آیا۔ آج کے مسلمان سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھرتے پھرتے رنگ بدل گیا، کپڑے پھٹ گئے، جبکہ بیٹی کے پورے تن ڈھانے کے لیے کپڑے نہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے لیے ایسا ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے لقمان کی دعوت کو کھول کے قرآن میں سنایا، جو دین کی خاطر زبان کھولے گا اللہ جل جلالہ کو پیار آتا ہے۔ قرآن تمام پیغمبروں کی دعوت تبلیغ بتائے گا اور کوئی تاریخ نہیں بتائے گا۔ نوح علیہ السلام کی تقریر و تبلیغ بتایا فصاحت کے ساتھ۔ اللہ کو تبلیغ بہت پسند ہے۔ قرآن نے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام تک نہیں بتایا۔ قرآن نے سارے نبی کی تبلیغ ضرور بتایا۔ دین کے لیے زبان کھولنا سیکھو، تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، اس زمانہ میں دین کو تھامے رکھے گا، اس کے لیے 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ بحوالہ جامع صغیر ترمذی روایت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 26 جنوری 2018 صبح کا بیان حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب۔ انسان اپنی اندر کی کیفیت پر چل رہا ہوتا ہے۔ اندر کی کیفیت بنانے کے لیے دعوت لا الہ الا اللہ خلوت میں جلوت میں دونوں میں ہو۔ مال اور چیزوں میں اللہ ناراض ہو کر پالتے ہیں، چیزوں پر تو کتے خنزیر بھی پلتے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہو کر اعمال پر پالتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت سے اپنی حفاظت کرو۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ہوگا جس کو یہ دیکھتا ہے، ایمان عمل سے پاس ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی امن ہے، جس کے ایمان عمل ٹھیک ہوں گے اس کے ساتھ اللہ ہوں گے، اس کے ساتھ امن ہوگی، اس کے ساتھ امن ہوگی ہی ہوگی۔ محنت سے مال ملے گا، مال سے چیزیں ملیں گی، یہ طریقہ مال اسباب کا ہے۔ تبلیغ میں چیزیں سب کچھ نہیں ہے، مال کے مقابلے والا یقین تیار ہو۔ اللہ اپنے قدرت سے دیتے ہیں اور اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ مسئلے سارے اللہ کے سامنے رکھے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ سب کے در میں کنڈی لگنی چاہیے، صرف اللہ کے در جو بغیر کنڈی کے طرف دھیان جائے، ایسی نماز جو سر سے پیر تک اللہ کو پسند آئے، پھر اسی نماز پر اللہ کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ 26/1/2018 واپسی کی بات۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنا جان مال وقت لگائے، اس پر شکر ہو۔ ہماری خوشی کا دن وہ ہے جب ساری دنیا میں 100% دین زندہ ہو۔ ہماری خوشی وہ ہے جب ساری دنیا میں 100% دین زندہ ہو۔
مسلمان اس لیے شبوں میں جاتا ہے کہ وہاں اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کریں. ہمارا شعبہ میں لگنے کا مقصد یہی ہے. قرآن میں واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کے لیے ہے. صحابہ کے عورتیں بھی داعی تھی، مردوں کے معاون تھی. مرد عورت دونوں ہونا دعوت میں ایک دوسرے کے معاون تو دین کی ترقی ہوگی. نوح علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہ دیا، دعوت نے ترقی نہیں کی. لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہ دیا، دین نہیں پھیلی، قوم پر اللہ کا عذاب آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا. آج تک دین زندہ ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم انبیاء والی محنت پر چلا، عورتیں بھی پڑھ رہی ہے، مرد بھی پڑھ رہے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے مرد ذمہ دار ہے، دونوں کا داعی بننا ضروری ہے. صحابہ کی بیویوں نے شعروں کے ذریعے جہاد کی دعوت دی. اپنے بیٹوں کو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قبرص میں ہے. سب سے پہلے دین پر مال خرچ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. پہلی شہادت اسلام میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. یہ سب اس لیے ہوا کہ مسجد کا ماحول گھر میں چالو تھا. ام حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ہمیں اس جنگل بیاباں میں بھی ضائع نہیں کرے گا. جنت کا درخت جو ایک سبحان اللہ سے لگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایمان بنانے کا راستہ عمل ہے. یہ 6 صفات انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی صفات ہے. نماز مرد عورت دونوں کی ضرورت ہے. ماں باپ کو دیکھنے پر اتنا ثواب ہے تو خدمت پر کتنا ہوگا. ہر عمل کے آداب پر عمل میں نور پیدا ہوگی. جان مال لگانے پر وہ نہیں ملتا جو فکر پر ملتا ہے. ہم میں سے ہر ایک فکر والا بنے. تعلیم کے اندر اترنے کا نام ہے. کام کو آسان کرنا. صحابہ کرام آنے والوں کو دین بھی سکھاتے، کھانا بھی کھلاتے اور جاتے ہوئے ان کو ہدیے بھی دیتے. اللہ جل جلالہ نے اعمال میں دل کی حضور اور نور رکھی ہے. دعوت دو کہ دل میں خدا سے چیزیں بڑھ نہ جائے اور اعمال میں کامیابی نظر آئے. اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ بیوی بچوں کو سکھاؤ. خلوت جلوت میں اللہ کو بولے. ایمانیات اعلیٰ روح کی تفصیل ہے. اللہ نے دوپہر کے سونے میں برکت رکھی، قلیلہ میں برکت رکھی. تسبیحات فاطمہ سے انگ انگ کھل جاتا ہے، یعنی تھکاوٹ ختم ہو جاتا ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں میں پھونکو، پورے جسم کو لگاؤ. یہ ہزاروں خادموں سے، ہزاروں مالشوں سے جسم کو تھکاوٹ سے نکالے گا. جو اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھے گا اس کی ترقی رک جاتی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے. اللہ کے کارکن بننا ہمارا کام ہے. ہم لوگوں کو اللہ کے انعامات بتائے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت بیوی کو دی، پھر اپنے دوست ابو بکر کو دی. جہاں جائے اللہ ہی اللہ، باقی سب جھوٹ ہے. اللہ اتنے بڑے کہ انسان کی چھوٹی دماغ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ عقل کسی چیز کو دیکھ لیتا، اس کو مان لیتا. اس لیے اللہ کی قدرت کو بار بار بیان کرنا، دن رات اس کو مشغلہ بنائے تو اللہ جل جلالہ نبیوں کی طرح پال کر دکھائے گا. دعوت کا کام پہلے، پھر دنیا کا کام تو اللہ فقر فاقہ کر سب ختم کر کے دکھائے گا. حالات کا چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے. پاکستان بنا تو کہا سود ختم کرو. ایک ہی طبقہ نے کہا ہم کاروباری پیسے بینک میں ہی رکھتے ہیں. تو سود آج تک پاکستان میں شائع ہوئی ہے. ایک طبقہ کو بھی نہیں چھوڑنا، ہر طبقہ کی فکر کرنا کہ سنتوں پر لینے آئے اس کو بہت ملے گا. ہر مسلمان کو اس سوچ و فکر پر لاؤ تو مشورہ مضبوط ہوگا. دین کا کام تب عام ہوگا جب مسلمان مسجد کو وقت دے گا. مسجد کو درمیان کی جگہ بناؤ، جاتے آتے مسجد میں ٹچ کرو، مشورہ مضبوط طریقے سے ہو.
رسم نہ بناؤ۔ اگر ہمیں نسبت حدیث پیدا ہو جائے تو کافر کمائے اور ہم کھائے۔ جب کام پر صحابہ آئے تو ان کی کھیتی دکان کو کافروں کے بچے چلاتے تھے، وہ دعوت کا کام کر رہے تھے۔ صحابہ ٹیوب ویل نہیں لگاتے، نماز پڑھتے اور باغ کو پانی ہو جاتا تھا۔ اللہ جل جلالہ سے اتنی دوستی لگا دو کہ اللہ تمہارا دل کی مرادیں پورا کرے گا۔ ہر گھر میں عالم ہو، ایک طرف کہہ رہے کھائے کہاں سے، پھر کہتے ہو کہ عالم کھاتے بہت ہیں۔ اس امت کو گشت ملا ہے، یہ سارے اسباب ہے، ارباب نہیں ہے۔ ہر عمل سے زیادہ ضروری یقین ہے۔ ہمارے سامنے حد بڑا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جب آدمی کا فکر بڑا ہوگا تو اللہ جل جلالہ اس کو بصیرت بھی بڑھا دے گا۔ جو 5 اعمال نہیں کر سکتا وہ صحابہ والا کام نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے کہا، یہ خط لے کر جو جائے گا قتل ہو جائے گا۔ تو 1 2 نہیں جبکہ 30 آدمی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے نیت کرنا ہے کہ صحابہ کی قربانی پر آئے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دینا ہے۔ اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا، اللہ کو نہ پایا تو سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پایا، کچھ نہ پایا۔ 28 جنوری 2018 مانسہرہ مرکز۔ اللہ جل جلالہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد میں نے اپنے نافرمان بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے نافرمان بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اسے پتہ چل جائے تو وہ خوشی کے مارے مر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں 72 خوبیاں اس امت محمدیہ کی پڑھی اور 72 دفعہ دعا کی، مگر اللہ نے کہا یہ امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس پر جلال میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر تختیات توڑ دی۔ اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان کو قرآن سناؤ اپنے یقین کو دل میں بڑھانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی مددیں اور قدرت عمل کے ساتھ جوڑی ہے، ہم خیر کی چابی اور شر کا تالا بن جائے۔ جو ہر سال وقت لگائے گا وہ اپنے کھلی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھے گا۔ مسلمان کو اذیت دینا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کی زیارت 3 میل تک پیدل چل کر کرے، دعوت سے تھک کر آئے تو تعلیم کا عمل کرے۔ مبلغ اور ہوتا ہے اور مقرر اور ہوتا ہے۔ مبلغ ایک ہی بولتا ہے اور مقرر بیانات کو تبدیل کرتا ہے۔ مبلغ بار بار نفی اس بات کی دعوت دے، ہمیں اللہ نے ماں کی پیٹ سے نکالا ہی مبلغ بننے کو ہے۔ صحیح یقین والا عملوں میں نظر آئے گا، غلط یقین والا شکلوں میں نظر آئے گا۔ کتابوں کی مطالعہ سے بڑے منع کر رہے ہیں کہ جس جذبہ سے کتاب لکھی گئی ہے وہی جذبہ منتقل ہوگا۔ لوگوں کو سناؤ اپنے یقین کے لیے، جب تک اپنی اچھی حالات کو کھو نہ بیٹھو۔ تیری اچھی حالات کو اللہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ اللہ سے بغاوت تیرے سر میں ہے، ورنہ اس کی نصرت تیرے در پر کھڑی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا انسان کا گناہ سے پاک ہونا مشکل ہے۔ موحد خالص کو اللہ بہانہ بنا کر بخشتے ہیں۔ جو اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے وہ مسلمان کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتے۔ اللہ سب سے زیادہ خو اور نرم ہے۔ ظالم کے ساتھ دینے والا آگ میں الحمد سے انعام تک مرکزی خیال خالق اللہ ہے کا بیان ہے، اور انعام سے سورۃ کاف تک مربی اللہ ہے یہ بیان ہے، اور سورۃ کاف سے سورۃ سبا تک مرکزی بیان متصرف بھی اللہ ہے کے بیان ہے، اور سبا سے لے کر سورۃ ناس تک موت کے بعد سے جنت جہنم تک کا متصرف و مالک بھی اللہ ہی ہے، یہی کا مرکزی خیال اور بیان ہے۔ لیکن یہ سورۃ الحمد سے شروع ہے۔ یہ 4 مضمون فاتحہ میں موجود ہے۔ اجمالی قرآن ہے سورۃ فاتحہ۔ عبادت اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگے تو منعم اللہ ہے جو لوگوں کو بغیر علم کے بھی گمراہ کر سکتا ہے
اور علم دے کر بھی گمراہ کر سکتا ہے، تو ساری خیر و شر کے اللہ ہی کے پاس ہے، خیر و شر کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے۔ 1826 سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا برصغیر میں، مگر یہود نے مسلمانوں کو منتشر کر کے جہاد کو الفاظ تک محدود کر کے رکھ دیا۔ ایک جماعت کا نماز 3,35,54,432 نماز کے برابر ہے۔ مشورہ میں تقاضا اور اگلے کارگزاری اور استقامت سیکھنے کی ترغیب ہو، تبلیغ بے غرض ہو، غرض والے کو اللہ پھینکتا ہے۔ دین کی فیڈ کو رات کی تہجد میں دھو لو، دین کی پھپٹ کو جو کچھ دھول ہے اس کو رات کی تہجد میں دھو لو۔ دائی اندھا دھن بات نہ کرے، انسان احسن کام احسن تو احسن انداز میں کلام بھی ہو۔ نیکی کرنے سے گناہ سے بچانا مشکل ہے۔ 7 ارب انسان دنیا میں اور 2 ارب صرف کلمہ والے، 2,50,000 روزانہ مرتے ہیں۔ صرف 50,000 مسلمان مرتے تو 2 لاکھ بغیر کلمہ چلے جاتے ہیں۔ 3 لاکھ روزانہ پیدا ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو ماں سے زیادہ چاہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد کو ماں سے زیادہ چاہتے اور فکر مند ہوتے۔ نماز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ 13/5/2018 والسلام۔